بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی اور 5 ہی باتوں سے شیطان کی توبہ رد کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ان 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، جلدی سے توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نمبر 4، اپنے نفس کو ملامت کی۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 5 باتیں ضروری ہیں۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے شیطان کی دعا رد کر دی گئی۔ نمبر 1، گناہ کا اقرار نہ کیا۔ نمبر 2، اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوا۔ نمبر 3، نفس کو ملامت نہ کی بلکہ تکبر کرتا رہا۔ نمبر 4، توبہ کرنے میں جلدی نہ کی بلکہ اللہ کے معاملے میں ملون اکڑتا ہی رہا۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے نفس پر زیادتی۔ نمبر 6، گناہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، محافظ فرشتوں کی اذیت۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 9، رات اور دن کا اس کے خلاف گواہ ہونا۔ نمبر 10، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔ 3 چیزوں کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ نمبر 2، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا۔ نمبر 3، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی بددعا ظالم کے لیے۔ جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا، اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3، لغو کام یا گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ نمبر 4، آئندہ کے لیے کوئی بات کہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ نمبر 5، ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ نمبر 6، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 7، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، دنیا میں 3 عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نمبر 1، طالب علم۔ نمبر 2، جہاد۔ نمبر 3، کسب حلال۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا 3 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس سے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کے دشمن سے ہمیشہ لڑتے رہو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ نفس و شیطان سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نمبر 3، وعدہ پورا کرو، اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو یا مخلوق سے، دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم 6 باتوں کا وعدہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نمبر 5، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 6، اپنے اعضاء کو حرام سے بچاؤ اور اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندے میرے فرائض کو پورا کر، تیرا شمار سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں ہوگا۔ میری منع کی ہوئی باتوں سے رک جا، تو سب سے بڑا پرہیزگار سمجھا جائے گا۔ میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لے تو سب سے زیادہ غنی شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی صفت ہیں۔ نمبر 1، عطر لگانا۔ نمبر 2، نکاح کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، حیا و شرم۔ 4 آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، مریض اچھا ہونے کے بعد۔ نمبر 2، مشرک ایمان لانے کے بعد۔ نمبر 3، ایمان و احتساب کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے والا۔ نمبر 4،
حلال مال سے حج کرنے والا۔ نیکی کے 3 خزانے ہیں۔ نمبر 1 مرض کو چھپانا، نمبر 2 صدقہ کو چھپانا، نمبر 3 ہر مصیبت کو چھپانا۔ مریض کو 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی خطائیں نہیں لکھی جاتی، نمبر 2 اس کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، نمبر 3 اس کے ہر جوڑ سے خطائیں نکل جاتی ہیں، نمبر 4 مرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے، صحت پاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 آدمیوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو، نمبر 2 وہ غلام جو آقا کو ناراض کر کے بھاگ گیا ہو، نمبر 3 وہ 2 مسلمان جن کے درمیان 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہو یعنی لڑائی جھگڑا ہو، نمبر 4 شراب کا عادی، نمبر 5 وہ امام جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگوں کو کراہت ہو۔ یہ 3 کام لازمی کرو۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرو چاہے اس کے لیے 3 میل چلنا پڑے، نمبر 2 اللہ کے اس بندے سے ضرور ملاقات کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہے چاہے اس کے لیے تمہیں 2 میل چلنا پڑے، نمبر 3 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کی انتہائی کوشش کرو چاہے اس کام کے لیے تمہیں 3 میل پیدل چلنا پڑے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شیخ کی شکل بنا کر شیطان آیا تو آپ نے فرمایا اے ملعون یہ بتا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے کہا 15 دشمن ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑے تو آپ، نمبر 2 امام عادل انصاف کرنے والا، نمبر 3 متواضع مالدار، نمبر 4 سچا و ایماندار تاجر، نمبر 5 اللہ سے ڈرنے والا عالم، نمبر 6 مومن ناصح، نمبر 7 رحم دل مسلمان، نمبر 8 توبہ پر قائم رہنے والا تائب، نمبر 9 حرام کاموں سے بچنے والا، نمبر 10 ہمیشہ باوضو رہنے والا، نمبر 11 کثرت سے صدقہ کرنے والا، نمبر 12 اچھے اخلاق والا، نمبر 13 تمام لوگوں کو نفع پہنچانے والا، نمبر 14 پابندی سے تلاوت کرنے والا، نمبر 15 تہجد گزار۔ اور فرمایا دوست کتنے ہیں؟ تو شیطان نے کہا 10۔ نمبر 1 ظالم بادشاہ، نمبر 2 متکبر مالدار، نمبر 3 بے ایمان تاجر، نمبر 4 شرابی شراب پینے والا، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 زانی زنا کرنے والا، نمبر 7 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 8 نماز میں سستی کرنے والا، نمبر 9 زکوٰۃ نہ دینے والا، نمبر 10 لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا انسان کی کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تو اس پر قابو پا لیتا ہے؟ کہنے لگا جب انسان اپنی ذات اور عمل کو اچھا سمجھنے لگتا اور گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ کسی بزرگ نے فرمایا 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد اور اصل ہیں، نمبر 1 حسد، نمبر 2 لالچ، نمبر 3 تکبر۔ دل 4 باتوں سے روشن ہوتا ہے، نمبر 1 پیٹ کو خالی رکھنا یعنی حلال روزی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں، حرام تو بالکل بھی نہیں، نمبر 2 نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نمبر 3 کیے ہوئے گناہوں کو بار بار یاد کرنا، نمبر 4 امیدوں اور آرزوؤں کو ختم یا کم کر دینا۔ زیادہ آرزوؤں سے آدمی 4 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نمبر 1 نیکیوں میں سستی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 دنیا کے غم و فکر میں اضافہ ہوتا ہے، نمبر 3 دنیا کے مال و متاع کا لالچ پیدا ہوتا ہے، نمبر 4 دل سخت ہو جاتا ہے۔ غریبوں کی 5 خصوصیات، نمبر 1 غریب کو ہر مال کا ثواب مالدار سے زیادہ ملتا ہے چاہے دونوں کا عمل ایک جیسا ہو، نمبر 2 غریب اپنی غربت کی وجہ سے اپنی کسی تمنا کو پورا نہیں کر پاتا تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، نمبر 3 غریب جنت میں مالدار سے پہلے جائے گا، نمبر 4 آخرت میں فقیر کا حساب آسان ہوگا، نمبر 5 قیامت میں مالدار کے مقابلے غریب کو شرمندگی کم ہوگی، اس وقت مالدار کہیں گے کاش ہم بھی غریب ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں 5 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، نمبر 1 نیک اور شوہر کی فرما بردار عورت، نمبر 2 والدین کی فرما بردار اولاد، نمبر 3 مکہ کے راستے میں مرنے والا،
نمبر 4 عمدہ اخلاق والا۔ نمبر 5 جو محض اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد میں اذان دیتا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ قیامت میں 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر اور قیامت کے ہولناک منظر کی گھبراہٹ سے بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ نمبر 1 وہ امام جس سے مقتدی راضی اور خوش ہوں۔ نمبر 2 وہ مؤذن جو صرف اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت اذان دیتا ہو۔ نمبر 3 وہ غلام جو پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی مالک کی بھی اطاعت کرتا ہو۔ 5 شخص بدنصیب ہیں۔ نمبر 1 شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 2 وہ غلام جو شرکسی کے ساتھ اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے۔ نمبر 3 وہ مسلمان جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ نمبر 4 شرابی۔ نمبر 5 وہ امام جس سے مقتدی ناراض ہوں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے جنت مل جائے، تو فرمایا اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ، اگر یہ نہ کر سکو تو امام بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بناؤ۔ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ہر چیز مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرقہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھانے میں کبھی عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اس کو کھا لیتے اور اچھا نہیں لگتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے و چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے منع کیا ہے۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرنا یعنی حال چال پوچھنا۔ نمبر 2 جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 3 چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 4 قسم پوری کرنا۔ نمبر 5 مظلوم کی مدد کرنا۔ نمبر 6 دعوت قبول کرنا۔ نمبر 7 اور خوب زیادہ سلام کرنا۔ ان 7 باتوں کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 مردوں کا سونے کی انگوٹھی پہننا۔ نمبر 2 چاندی کے برتن میں کھانا پینا۔ نمبر 3 ریشمی گدوں پر بیٹھنا۔ نمبر 4 کسی پہننا ریشم کی ایک قسم ہے۔ نمبر 5 استبرق۔ نمبر 6 دیباز۔ نمبر 7 سونے کے برتنوں میں کھانا پینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت کے لیے 3 باتیں انتہائی خطرناک ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی محبت۔ نمبر 2 اقتدار کی ہوس۔ نمبر 3 بادشاہوں نوابوں رئیسوں کے دروازوں کا چکر۔ جاہل کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 بلا وجہ غصہ کرنا۔ نمبر 2 نفس کی پیروی کرنا۔ نمبر 3 بے موقع اور بلا ضرورت مال خرچ کرنا۔ نمبر 4 دوست و دشمن کو نہ پہچاننا۔ عقلمند کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 جاہل کی جہالت پر بردباری اختیار کرنا۔ نمبر 2 نفس کو باطل سے دور رکھنا۔ نمبر 3 موقع دیکھ کر مال خرچ کرنا۔ نمبر 4 دوست و دشمن کو پہچاننا۔ انسان کے 4 بڑے خطرناک دشمن ہیں، ان سے بچنے کے لیے نہایت ہوشیاری اور کوشش درکار ہے۔ نمبر 1 دنیا، یہ دنیا بہت دھوکے باز اور مکار ہے۔ نمبر 2 نفس، یہ تمام دشمنوں سے زیادہ مکار دشمن ہے۔ نمبر 3 شیطان، اس کا تو مشن ہی انسان دشمنی ہے۔ نمبر 4 برا انسان، برا ساتھی شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ لاحول سے بھاگ تو جاتا ہے، یہ تو ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی 12 عادتیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے وعدے پر یقین۔ نمبر 2 لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی۔ نمبر 3 شیطان سے دشمنی۔ نمبر 4 نفسانی خواہشات کی مخالفت۔ نمبر 5 اللہ کی مخلوق سے محبت و شفقت۔ نمبر 6 ناگوار باتوں اور تکلیفوں پر برداشت۔ نمبر 7 وہ کھول جنت کا یقین۔ نمبر 8 ہر ایک کے ساتھ توجہ۔ نمبر 9 عداوت و مخالفت کی وجہ سے نصیحت کو ترک نہ کرنا۔ نمبر 10
مال جمع نہ کرنا، جو آئے لوگوں پر خرچ کر دینا۔ نمبر 11 ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 12 دنیا کی چیزوں کے ملنے پر خوش اور چھن جانے پر غمگین نہ ہونا۔